رجب کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں۔ رجب کے مہینے میں یہ 5 چیزیں نہ خریدیں تو تم ہمیشہ غریب اور تنگ دست رہو گے اور محتاج ہوگے، اس لیے رجب کے مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت پیش کرنے والا ہوں جو بظاہر معمولی لگے گی، لیکن جب دل سے سنیں گے تو دماغ سن ہو جائے گا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی اور آپ خود سے یہ سوال کریں گے کہ اتنی اہم بات ہم نے اتنے برسوں تک کیوں نظر انداز کر رکھی۔ سننے کے لیے صرف کان نہیں، دل بھی کھولنا ہوگا، کیونکہ یہ بات رجب کے مہینے کی ہے، وہ مہینہ جو نیکیوں کا خزانہ بھی ہے اور غفلت کا انجام بھی۔ اس مہینے میں کیے گئے اعمال کا وہ خیر ہو یا شر سال بھر کے حالات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ آج کی نشست میں آپ کو ایک ایسا اصول بتانے والا ہوں جس پر اگر عمل نہ کیا تو ممکن ہے تو پورا سال آپ کی زندگی تنگی، غربت اور محتاجی کی دھند میں لپٹی رہے، اور اگر عمل کر لیا تو تقدیر کے بند دروازے ایک ایک کر کے کھلنے لگیں گے۔ یہ وہ جملہ نہیں بلکہ زندگی کو سنوار دینے والا راز ہے۔ رجب کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ یہ صدیوں سے منتقل ہونے والی حکمت ہے جسے صرف وہ لوگ سمجھتے ہیں جو رجب کے قرب اور رحمت کی قدر جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحہ رک کر سوچیے، آپ کی زندگی میں رجب کے مہینے کتنی بار آئے ہوں گے؟ ان مہینوں میں شاید آپ نے نئے کپڑے خریدے ہوں، بچوں کے لیے کھلونے لائے ہوں، گھر کی سجاوٹ پر پیسہ لگایا ہو، لیکن ان 5 برکت والی چیزوں کی طرف شاید کبھی توجہ نہ دی گئی ہو۔ اگر یہ چیزیں رجب میں لی جاتی ہیں تو دولت، عزت، سکون اور برکت آپ کے مقدر کا حصہ بن جاتی ہے۔ شاید اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ محنت کے باوجود ثمرات آپ کے ہاتھ میں نہیں ٹھہرتے۔ رزق آتا ہے مگر گزارا نہیں ہوتا، دولت آتی ہے مگر بے برکتی سب کچھ نگل جاتی ہے، سکون کی جگہ اضطراب اور برکت کی جگہ بے اطمینانی لے لیتی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ بات یہ ہے کہ 5 چیزیں آخر کیا ہیں؟ کیا یہ عام ہے؟ کوئی روحانی راز ہے یا ایسی چیزیں جنہیں صدیوں سے صرف وہ لوگ خریدتے آئے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے امید اور یقین ہوتا ہے؟ اور یہ وہ راز ہے جو ہر کسی کو نہیں بتایا جاتے کہ ان کے حصے میں آتے ہیں جو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہو۔ محترم ناظرین، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آگے چل کر میں ان چیزوں کو تفصیل سے ذکر کروں گا، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ آپ میری بات کو آخر تک سنیں، دل میں اتاریں اور یہ سمجھ لیں کہ اگر ان چیزوں کو نظر انداز کیا گیا تو صرف رزق نہیں بلکہ خوشیوں کے تمام دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں بلکہ وہ آئینہ ہے جس میں آپ اپنے پل کا عکس آج دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایک نئی روحانی فضا اترتی ہے۔ یہ مہینہ معمول ہی نہیں بلکہ اس میں ہر نیکی کا اثر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں اور دلوں کی سادگی اور قربانی کی طاقت سال بھر کے لیے بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ یہی مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی، چھوٹا سا عمل اور چھوٹی سی خریداری بھی زندگی کے بڑے دروازے کھول سکتی ہے۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی اترتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل معمولی باتوں پر بھی ٹھہرنے لگتا ہے اور انسان لاشعور طور پر اپنی زندگی کا محاسبہ شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ بندے کو چھوٹے چھوٹے اسباب کے ذریعے بڑے فیصلوں کی طرف لے آتی ہے۔ رجب میں پہلی چیز خریدنے کی بات کی جاتی ہے اور وہ دراصل بازار کی نہیں بلکہ تقدیر کی خریداری ہے۔ اس فرصت میں سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر آتا ہے وہ ہے گڑ۔ گڑ بظاہر ایک سادہ سی چیز ہے، نہ اس کی پیکنگ دل لبھاتی ہے، نہ اس کا اشتہار کہیں نظر آتا ہے، مگر رجب کے مہینہ میں یہی سادگی اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ یہ مہینہ نفس توڑنے، غرور گھٹانے اور دل کو نرم کرنے کا مہینہ ہے، اور گڑ اپنی فطرت میں بالکل ایسا ہی ہے، نہ بناوٹ، نہ دکھاوا، نہ مصنوعی مٹھاس۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ رجب میں گڑ خریدنا دراصل دل کی کرواہٹ اللہ کے سامنے رکھ دینے کے لیے مترادف ہے۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ رزق تو آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، کمائی ہو جاتی ہے مگر دل خالی خالی رہتا ہے۔ رجب کا مہینہ ایسے ہی سوالات کے جواب لے کر آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ بندے کو بتاتا ہے کہ برکت ہمیشہ بڑی چیزوں سے نہیں آتی، بعض اوقات کے ایک چھوٹے سے ذرے میں چھپا دی جاتی ہے۔
گڑ اسی برکت کا استعارہ ہے۔ جب رجب میں اس نیت کے ساتھ گڑ گھر میں لایا جاتا ہے تو یہ صرف کھانے میں مٹھاس نہیں ڈالتا بلکہ گھر میں نرمی، رویوں میں برداشت اور فیصلوں میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رجب دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنی زبان کو میٹھا نہیں کرتا اس کا روزہ بھی اکثر خشک ہوتا ہے۔ گڑ یہاں محض خوراک نہیں بلکہ ایک تربیتی علامت ہے۔ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ جس طرح یہ بغیر کسی ملاوٹ کے میٹھا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے۔ بزرگوں کا ماننا تھا کہ جو شخص رجب میں گڑ خرید کر بچوں میں بانٹ دیتا ہے، رشتہ داروں کو کھلا دیتا ہے یا کم از کم گھر کے افراد کو اس نیت سے کھلا دیتا ہے کہ اللہ ہمارے رزق میں مٹھاس ڈال دے، اس کے گھریلو جھگڑے خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں۔ آج ہم نے چینی مٹھائیوں اور مصنوعی ذائقوں کو ترقی سمجھ لیا ہے، مگر اس ترقی کے ساتھ ہمارے لہجوں میں تلخی، آنکھوں میں شکوہ اور دلوں میں بے قراری بڑھ گئی ہے۔ رجب ہمیں پیچھے پلٹ کر دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ مہینہ کہتا ہے کہ اگر تم رمضان میں رحمت چاہتے ہو تو پہلے دل کو نرم کرو، اور دل کی سختی گڑ جیسی سادہ چیزوں سے ہی پگھلتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، رجب کے مہینے میں گڑ خریدنا کوئی رسم نہیں، یہ ایک خاموش دعا ہے۔ یہ کہنا ہے کہ اے اللہ، ہم دکھاوے کی مٹھاس نہیں چاہتے، ہمیں وہ مٹھاس دے جو ہمارے گھروں کو جوڑے، ہماری زبانوں کو نرم کرے اور ہمارے رزق کو بابرکت بنا دے۔ جو شخص اس نیت کے ساتھ گڑ کو رجب میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، وہ صرف ایک چیز نہیں خریدتا، وہ اپنی آنے والی تقدیر کے ذائقے کو بدلنے کا سامان کر لیتا ہے۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ صرف عبادت بڑھانے کا نہیں بلکہ زندگی کے بکھرے ہوئے حصوں کو دوبارہ جوڑنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ بندے کو بتاتا ہے کہ بعض نعمتیں ایسے ہوتی ہیں جو نظر تو معمولی ہی آتی ہیں مگر ان کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں۔ انہی نعمتوں میں ایک ہے سرسوں کا تیل۔ بظاہر ایک عام سا تیل، مگر رجب کے تناظر میں بابرکت، حفاظت اور سکون کی ایک خاموش علامت بن جاتی ہے۔ سرسوں کا تیل رجب میں خریدنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خاص رسم پوری کی جائے، بلکہ اس کا اصل مقصد زندگی میں وہ گرمی واپس لانا ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے۔ یہ تیل اپنی فطرت میں تیز ضرور ہے مگر اس کی تاثیر نرم ہے، بالکل ویسے ہی جیسے رجب کا مہینہ ظاہر میں سادہ مگر اندر سے دل کو ہلا دینے والا۔ بزرگوں کا ماننا تھا کہ جو شخص رجب میں سرسوں کا تیل نیت کے ساتھ گھر میں لاتا ہے، وہ اپنے گھر کو بے بسی، سرد مہری اور بے برکتی سے دور کرتا ہے، بچانے کا سامان کر لیتا ہے۔ آج کے دور میں ہم نے ہر چیز کو برانڈ اور پیکنگ کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا ہے، مہنگے، تیز، خوبصورت بوتلیں اور دل لبھانے والے نام، مگر وہ سادگی، وہ اپنائیت کہاں گئی؟ رجب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل برکت نام میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے۔ سرسوں کا تیل اسی نیت کی پہچان ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم دکھاوے کی بجائے سادگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رجب کے دنوں میں بچوں کے سروں پر سرسوں کا تیل لگانا صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ دعا کی ایک خاموش صورت ہے۔ ماں جب بچے کے سر پر تیل لگاتی ہے تو دراصل وہ اس کے نصیب کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے وقتوں میں بچوں کے بالوں کے ساتھ السادی جاتی تھی، ساتھ ان کی تقدیر بھی مضبوط سمجھی جاتی تھی۔ آج ہم مہنگے شیمپو اور لوشن تو خرید لیتے ہیں مگر وہ لفظ بھول گئے ہیں جن میں دعا شامل ہوتی تھی۔ رجب کیونکہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں سرسوں کے تیل کا استعمال انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دل کو بھی نرم کرنا ہے۔ یہ تیل جب چراغ میں جلتا ہے تو روشنی دیتا ہے، جب کھانے میں شامل ہوتا ہے تو ذائقہ دیتا ہے، بالکل اسی طرح جب نیت میں شامل ہو جائے تو زندگی کو متوازن بنا دیتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں رجب میں سرسوں کا تیل استعمال ہوتا ہے وہاں لڑائیاں کم اور گفتگو نرم ہو جاتی ہے، کیونکہ برکت شور نہیں مچاتی، خاموشی سے اثر کرتی ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت کے پاس سب کچھ تھا مگر دل کا سکون نہیں تھا۔ گھر میں سرد مہری، بچوں میں جھگڑے اور شوہر کے رویے میں سختی تھی۔ کسی نیک دل شخص نے اسے مشورہ دیا کہ رجب آیا ہے، سرسوں کا تیل خریدو، چراغ جلاؤ، بچوں کے سروں پر لگاؤ اور دل سے دعا کرو۔ اس نے عمل کیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے محسوس کیا کہ حالات میں نرمی آ گئی، فیصلوں میں تحمل آ گیا اور رزق میں ایسی نورانی آئی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ سرسوں کا تیل ہمیں اپنی جڑوں سے جوڑتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ترقی کا مطلب ماضی کو مٹا دینا نہیں بلکہ اس کی برکت کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے۔ رجب میں اس تیل کو
اختیار کرنا دراصل اللہ کے نظام پر اعتماد کا اظہار ہے، یہ کہ یا اللہ ہم نے تیری بتائے ہوئے سادہ راستے کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہہ دو اگر رجب کے مہینے میں دل کی سردی، رزق کی تنگی اور گھریلو بے سکونی سے نکلنا چاہتے ہو تو سرسوں کا تیل ضرور خریدو۔ یہ تیل کوئی عام چیز نہیں، یہ ایک دعا ہے جو ہاتھوں سے شروع ہو کر تقدیر تک پہنچتی ہے۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ اصل میں روشنی کی تلاش کا مہینہ ہے، مگر یہ روشنی آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھی جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کو بتاتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں بہت سی چمکتی چیزیں اکٹھی کر لی، مگر وہ روشنی کھو دی جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ اس لیے رجب میں جو پانچویں چیز خریدنے کی بات کی جاتی ہے وہ ہے مٹی کا دیا۔ بظاہر ایک سادہ سا چراغ، مگر حقیقت میں عاجز، بندگی اور قبولیت کی علامت۔ مٹی کا دیا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان خود بھی مٹی سے بنا ہے۔ رجب چونکہ نفس کو توڑنے، دل کو نرم کرنے اور اللہ کے سامنے جھکنے کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں مٹی کے دیے کو اختیار کرنا دراصل اپنے اصل کو پہچاننے کے مترادف ہے۔ یہ کہنا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں چمک دمک میں کھو گیا تھا، اب میں اپنی حقیقت کے ساتھ تیرے در پر آیا ہوں۔ آج کے دور میں روشنی کا مطلب صرف بجلی اور فینسی لائٹ سے رہ گیا ہے۔ گھر روشن ہے مگر دل اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رجب ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اصل اندھیرا کمرے کا نہیں، نیت کا ہوتا ہے۔ مٹی کا دیا جب سرسوں کے تیل کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر جلایا جاتا ہے تو وہ صرف روشنی نہیں دیتا، وہ دعا بن جاتا ہے۔ ایسی دعا جو زبان سے نہیں، عمل سے نکلتی ہے۔ بزرگان دین کہا کرتے تھے کہ جو شخص رجب میں مٹی کا دیا خریدتا ہے وہ دراصل اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اور اعتراف وہ کنجی ہے جس سے بندے کے تقدیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ دیا بتاتا ہے کہ بندہ اپنے زور، اپنی عقل اور اپنے وسائل پر نہیں، اللہ کے فضل پر بھروسہ کر رہا ہے۔ یہی بھروسہ غربت کے احساس کو ختم کرتا ہے، چاہے حالت فوراً نہ بھی بدلے۔ ایک پرانا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بستی میں ہر طرف بے برکتی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ زمانہ خراب ہے، قسمت ساتھ نہیں دے رہی۔ ایک اللہ والے نے ان سے کہا، رجب آیا ہے، مٹی کے دیے خریدو، گھروں میں جلاؤ اور اللہ سے دل سے مانگو۔ بہت سے لوگوں نے مذاق اڑایا مگر چند سادہ دل لوگ مان گئے۔ انہوں نے دیے جلائے، خاموشی سے دعا کی، شکوے چھوڑ دیے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے خود محسوس کیا کہ حالات میں نرمی آنے لگی ہے، دل مطمئن رہنے لگا اور جو تھوڑا تھا وہ کافی ہونے لگا۔ یہی اصل برکت ہے۔ مٹی کا دیا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ روشنی پھیلانے کے لیے بڑا ہونا ضروری نہیں، چھوٹا سا چراغ بھی اندھیرے کو چیر سکتا ہے۔ رجب کا مہینہ بندے کو یہی پیغام دیتا ہے کہ اگر تم نے آج جی اختیار کی تو تمہاری چھوٹی سی کوشش بھی اللہ کے ہاں بڑی بن جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مٹی کا دیا فیشن نہیں، تربیت ہے۔ آج ہم مہنگے چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں مگر سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سادگی کو کمزوری سمجھ لیا ہے۔ رجب ہمیں واپس بلاتا ہے، کہتا ہے کہ رمضان کی روشنی تب ہی فائدے دے گی جب دل پہلے سے روشن ہو۔ مٹی کا دیا اسی اندرونی روشنی کی ابتدا ہے۔ اس لیے اگر رجب میں اپنی زندگی سے بے سکونی، محرومی اور رزق کی تنگی کو رخصت کرنا چاہتے ہو تو مٹی کا دیا ضرور خریدو، اسے جلاؤ، خاموش بیٹھو اور دل سے یہ کہو، یا اللہ جیسے یہ دیا اندھیرے کو مٹاتا ہے ویسے ہی تو میرے دل کے اندھیرے، میری نیت کی کمزوری اور میرے رزق کے بے برکتی ختم فرما دے۔ یاد رکھو جو روشنی عاجزی سے جلتی ہے وہ کبھی بجھتی نہیں۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ آتے ہی انسان کے دل میں ایک خاموشی سی خواہش جاگتی ہے کہ کاش میں خود کو صاف کر سکوں، صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ اندر سے بھی۔ یہی وہ مہینہ ہے جو بندے کو آئینہ دکھاتا ہے، مگر یہ آئینہ شور نہیں مچاتا، بس خاموشی سے سچ سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے رجب میں جن 5 چیزوں کو ضرور خریدنے کی بات کی جاتی ہے ان میں ایک نہایت بامعنی اور گہری علامت سفید کپڑا ہے۔ سفید کپڑا صرف پہننے کی چیز نہیں، یہ نیت کی زبان ہے۔ یہ اعلان ہے کہ بندہ اپنے دل پر جمی گرد کو پہچان چکا ہے اور اللہ کے سامنے صاف ہو کر آنا چاہتا ہے۔ رجب چونکہ رمضان کی تمہید ہے، اس لیے اس مہینے میں سفید کپڑا خریدنا دراصل اپنی روح کو روزوں، عبادتوں اور دعا کی پاکیزگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ جس طرح سفید کپڑا ذرا سی میل بھی ظاہر کر دیتا ہے، اسی طرح رجب انسان کو اپنی چھوٹی چھوٹی لغزشیں بھی دکھا دیتا ہے۔ آج ہم رنگین لباس، شوق، ڈیزائن اور نت نئے فیشن ٹرینڈز کو ترقی سمجھتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ان رنگوں کے پیچھے ہماری نیتیں کتنی
دھندلا چکی ہیں۔ سفید کپڑا رجب میں اسی دھند کو صاف کرنے کی علامت بنتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو شخص رجب میں سفید کپڑا خرید کر اللہ کے حضور 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے وہ اپنے دل پر سے بوجھ اتار دیتا ہے، کیونکہ سفید رنگ غرور کو نہیں ابھارتا بلکہ عاجزی سکھاتا ہے۔ سفید کپڑے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دکھاوے سے خالی ہوتا ہے، نہ اس میں چمک ہے، نہ نمود، نہ برتری کا احساس۔ یہی رجب کا پیغام ہے۔ یہ مہینہ بندے کو بتاتا ہے کہ اگر تم رمضان میں روشنی چاہتے ہو تو پہلے دل کو دھو لو۔ سفید کپڑا اسی دھولنے کی علامت ہے۔ جب اس نیت سے سفید کپڑا خریدتا ہے کہ یا اللہ میں اپنی ظاہری اور باطنی زندگی دونوں کو صاف کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ اس کی نیت کے مطابق راستے کھول دیتا ہے۔ ایک شخص بہت عبادت کرتا تھا مگر دل مطمئن نہ تھا۔ اس نے ایک دانہ بزرگ سے شکایت کی۔ بزرگ نے کہا، رجب کا مہینہ ہے، سفید کپڑا خریدو، اسے پہن کر خود اللہ کے سامنے پیش کرو جیسے تم پہلی بار جا رہے ہو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اس نے نہ کسی سے ذکر کیا نہ دکھاوا کیا، بس خاموشی سے سفید کپڑے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس دن کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کی عبادت میں وزن آ گیا ہے، دعاؤں میں تاثیر آ گئی ہے اور دل پر سے بوجھ ہٹنے لگا ہے۔ سفید کپڑا انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل خوبصورتی سادگی میں ہے۔ رجب میں اسے خریدنا دراصل یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی سے فالتو میل، کینہ، حسد اور شکایت کو دھونا چاہتا ہوں، کیونکہ جس دل میں یہ میل جمع ہو جائے وہاں رزق آ بھی جائے تو ٹھہرتا نہیں۔ سفید کپڑا اس میل کے خلاف ایک خاموش اعلان ہے۔ آج ہم مہنگے کپڑوں پر ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں مگر دل کو صاف کرنے پر ایک لمحہ نہیں لگاتے۔ رجب ہمیں روکتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے رمضان سے پہلے خود کو پاک نہیں کیا تو روزے صرف بھوک رہ جائیں گے۔ سفید کپڑا اسی تیاری کا پہلا قدم ہے۔ اس لیے یاد رکھو، رجب کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدنا اور ان میں سفید کپڑا ضرور شامل کرنا۔ یہ کپڑا تمہیں لوگوں کے سامنے خوبصورت بنانے کے لیے نہیں، اللہ کے سامنے صاف کرنے کے لیے ہے، اور جو بندہ اللہ کے سامنے صاف ہو جائے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہ آئیں تو بھی سب کچھ ان ہی پر قائم ہوتا ہے۔ جیسے جسم میں نمک کی کمی ہو جائے تو صحت بگڑ جاتی ہے، بالکل اسی طرح اگر زندگی سے شکر، توازن اور قناعت نکل جائے تو رزق بے برکت ہو جاتا ہے۔ اس لیے رجب میں جن چیزوں کو خریدنے کی بات کی جاتی ہے ان میں نمک ایک خاموش مگر نہایت طاقتور علامت ہے۔ نمک بظاہر معمولی سا سفید ذرہ ہے مگر رجب کے تناظر میں یہ حفاظت اور توازن کی نشانی بن جاتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ رجب میں نمک خریدنا دراصل رزق کے گرد اللہ کی حفاظت کا حصار کھینچنے کے مترادف ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب بندہ اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر آگے کے لیے خود کو سنبھالتا ہے، اور نمک اسی سنبھلاؤ کی علامت ہے۔ یہ انسان کو حد میں رہنا سکھاتا ہے، کیونکہ نمک زیادہ ہو جائے تو ذائقہ خراب اور کم ہو جائے تو کھانا بے مزہ۔ آج ہم نے ذائقے کو ترجیح دی ہے، برکت کو نہیں۔ رنگ برنگے مسالے، مہنگی پیکنگ اور نت نئے فلیورز تو آ گئے مگر دل کی تسکین کہیں کھو گئی۔ رجب ہمیں واپس بنیادی سچائی کی طرف بلاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے سادگی کو چھوڑ دیا تو تمہاری زندگی میں پیچیدگیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ نمک اسی سادگی کا نام ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ جو چیز ہر روز کام آتی ہے وہی اصل میں سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ بزرگوں کے نزدیک نمک صرف کھانے کی چیز نہیں تھا بلکہ ایک اخلاقی سبق تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں نمک کی قدر ہو وہاں رشتوں کی بھی قدر ہوتی ہے۔ رجب میں نمک خرید کر بسم اللہ کے ساتھ کھانے میں شامل کرنا اس بات کی علامت تھی کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو معمولی نہیں سمجھتے۔ یہی شکر جب دل میں اترتا ہے تو شکایت خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ ایک بستی میں لوگ ہمیشہ تنگی کا رونا روتے تھے۔ کمائی ہوتی تھی مگر فرض پورا نہ ہوتا تھا، رشتے تھے مگر محبت نہیں تھی۔ ایک دانا شخص نے ان سے کہا، رجب کا مہینہ ہے، سادہ نمک خریدو، اسی کی بے قدری چھوڑ دو اور شکر کے ساتھ کھانا شروع کرو۔ کچھ لوگوں نے اس بات کی سنجیدگی سے لے لیا۔ انہوں نے نمک کو احترام کے ساتھ گھر میں رکھا، بسم اللہ پڑھ کر استعمال کیا۔ آہستہ آہستہ ان کے گھروں میں عجیب سی نرمی آنے لگی، بات بات پر الجھنا کم ہوا، دل مطمئن رہنے لگا اور رزق میں ٹھہراؤ آ گیا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ رجب کا مہینہ نظر بدلنے کا مہینہ ہے۔ نمک ہمیں سکھاتا ہے کہ نعمت کی قدر کرنا سیکھو،
جو کہ جس دن نعمت معمولی لگنے لگے اسی دن اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رجب کے مہینے میں نمک خریدنے کو بزرگان دین ایک روحانی عمل سمجھتے تھے، نہ کہ صرف گھریلو ضرورت سمجھتے تھے۔ آج ہم مہنگی چیزوں کو فخر سے دکھاتے ہیں مگر سادہ نمک کو حقیر جانتے ہیں۔ یہی رویہ زندگی کے ہر شعبے میں سرایت کر چکا ہے۔ ہم سادہ رشتوں، سادہ دعاؤں اور سادہ خوشیوں کو بھی کم تر سمجھنے لگے ہیں۔ رجب ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ اگر تم نے سادگی کو نہیں اپنایا تو رمضان کی رحمتیں بھی تم پر پوری طرح نہیں اتر سکیں گی۔ اس لیے اگر رجب میں رزق کی حفاظت، دل کی نرمی اور زندگی میں توازن چاہتے ہو تو نمک ضرور خریدو۔ یہ خریداری دراصل ایک اقرار ہے کہ یا اللہ ہم تیرے دیے ہوئے سادہ نظام کو مانتے ہیں، اور جب بندہ یہ اقرار کر لے تو پھر محرومی زیادہ دیر اس کے ساتھ نہیں رہتی۔